حضرت میں ایک ایسی شاعرہ سے درخواست کرنے جا رہا ہوں جو ہندوستان میں اور بیرونی ممالک میں اپنی شاعری کے ذریعے ان کی ایک الگ شناخت ہے. محترمہ ڈاکٹر نسیم نکھت ہمارے اس مشاعرے میں مسلسل آتی رہی ہیں. گزشتہ سال ان کی کچھ طبیعت ناساز ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں اس گزشتہ سال کا اعادہ کرنے کے لیے دوبارہ میں حاضر ہو رہی ہوں. میں چاہتا ہوں کہ استقبال کریں اسی محبت سے جس طرح آپ انہیں سنتے آئے ہیں. محترمہ ڈاکٹر نسیم نکھت مائک پر. وعلیکم السلام. ایک ہی آواز رہ گئی اب. جی شاید ہمارے ڈائس کا وقار پروفیسر وسیم بریلوی صاحب موجود ہیں. ادب کا یہ گھنیرا شجر اللہ ان کو سلامت رکھے. اسے اجازت چاہتے ہیں. آمین آمین. اور غزل کے بہت سے تازہ شعر تھے، لیکن اب مشکل ہے، ماحول بھی خراب ہو چکا، مشاعرہ بھی ختم ہونے کے قریب ہے. نہیں قطعی نہیں. اور ظاہر سی بات ہے وہ سننے والے بھی اب کی دکھائی نہیں دیے جو سنتے تھے بہت جوش سے. نہیں ہیں سب بیٹھے ہوئے سب بیٹھے ہوئے. آپ شعر اچھا پڑھیے آواز آئی ہے سب یہی. تو سنیے پھر تازہ اشعار سناؤں گی اور اسی زندہ دلی سے ایسی تازگی سے جواب چاہتی ہوں میں. آپ ساتھ چلیں گے تو ساتھ چلوں گی، نہیں تو میں جا کے بیٹھ جاؤں گی دو شعر سنا کے. سنیے. یوں تمہارے واسطے حد سے گزر جائے گی ماں. واہ. یوں تمہارے واسطے حد سے گزر جائے گی ماں. تم کو کچھ ہونے سے پہلے خود ہی مر جائے گی ماں. تم کو کچھ ہونے سے پہلے خود ہی مر جائے گی ماں. میرے بیٹے بے رخی سے بات یوں ماں سے نہ کر. میرے بیٹے بے رخی سے بات یوں ماں سے نہ کر. ٹوٹ جائے گی تو پھر گر کر بکھر جائے گی ماں. ٹوٹ جائے گی تو پھر گر کر بکھر جائے گی ماں. آپ نے کہا تھا میں ہم ساتھ ہیں اور آپ کا ساتھ چاہتی ہوں میں. اپنی اپنی آنکھ میں سب نے سجا رکھے ہیں خواب. اپنی اپنی آنکھ میں سب نے سجا رکھے ہیں خواب. کس کو یہ فرصت ہے جو سوچے کدھر جائے گی ماں. کس کو یہ فرصت ہے جو سوچے کدھر جائے گی ماں. اور خود میں سنیے گا یہ شعر، اگر نیا لگے تو آپ کی ایسے ہی زندہ دل والی داد چاہوں گی کہ خود میں بچے میں بہو نے اس طرح الجھا لیا. خود میں بچے میں بہو نے اس طرح الجھا لیا. اب تو بیٹے کی جھلک کو بھی ترس جائے گی ماں. کیا کہنے. اب تو بیٹے کی جھلک کو بھی ترس جائے گی ماں. اب تو بیٹے کی جھلک کو بھی ترس جائے گی ماں. اور اپنی اپنی فیملی کے ساتھ سب ہوٹل گئے. اپنی اپنی فیملی کے ساتھ سب ہوٹل گئے. یہ نہیں سوچا کسی نے گھر میں کیا کھائے گی ماں. یہ نہیں سوچا کسی نے گھر میں کیا کھائے گی ماں. اور اب جو عصر حاضر کے تقاضے ہیں، جو حالات ہیں، آپ لوگ اتنے سمجھدار اور ذہین لوگ ہیں، آپ سے کچھ کہنا نہیں ہے، کوئی تبصرہ نہیں. سنیے گا شعر. عرض کیا ہے کہ جب بچھڑ گئے ہو تو کس لیے ستاتے ہو. جب بچھڑ گئے ہو تو آپ لوگ بھی زندہ ہو جائے اللہ کرے. جب بچھڑ گئے ہو تو کس لیے ستاتے ہو. کیوں ہمارے خوابوں میں روز آتے جاتے ہو. کیوں ہمارے خوابوں میں روز آتے جاتے ہو. اب یہ شعر حاضر کر رہی ہے یہ شاعرہ، اگر لگے سچا شعر ہے تو آپ سب کی آواز سننا چاہوں گی کہ تم تو جیسے پتھر ہو ہم ہیں آئینہ لیکن. تم تو جیسے پتھر ہو ہم ہیں آئینہ لیکن. ہم بھی ٹوٹ جاتے ہیں تم بھی ٹوٹ جاتے ہو. بہت اچھا. ہم بھی ٹوٹ جاتے ہیں تم بھی ٹوٹ جاتے ہو. اور تم جو توڑ دیتے ہو. یہ دیکھیں غزل اشاروں میں بات کر رہی ہے. میں تلوار خنجر خون اور قتل غارت گری یہ کہوں تبھی نہیں. آپ سب سمجھدار لوگ ہیں، سارے اشارے غزل کے آپ دیکھیے گا کہ تم جو توڑ دیتے ہو کیا کوئی کھلونا ہے. تم جو توڑ دیتے ہو کیا کوئی کھلونا ہے. جو بنا نہیں سکتے کیوں اسے مٹاتے ہو. جو بنا نہیں سکتے کیوں اسے مٹاتے ہو.
تم جو توڑ دیتے ہو، تم جو توڑ دیتے ہو، کیا کوئی کھلونا ہے جو بنا نہیں سکتے؟ کیوں اسے مٹاتے ہو؟ زندگی کے میلے میں 4 دن کی رونق ہے، زندگی کے میلے میں 4 دن کی رونق ہے، پھر دکانیں نفرت کی کس لیے سجاتے ہو؟ پھر دکانیں نفرت کی کس لیے سجاتے ہو؟ ہمیں ایک دوسرے کے نام سے بیزار کر دیں گے، مقصد دیکھیے گا، نظر وہیں پہ رکھیے گا، ہمیں ایک دوسرے کے نام سے بیزار کر دیں گے، یہ نفرت کے پجاری ذہن کو بیمار کر دیں گے، یہ نفرت کے پجاری، ذرا زندگی سے ساتھ دیجئے، لگ رہا ہے کہ تھک گئے ہیں آپ لوگ سنتے سنتے، لیکن زندگی کا ثبوت دیجئے، ہاں اب لگ رہا ہے پرانے لوگ ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے نام سے بیزار کر دیں گے، یہ نفرت کے پجاری ذہن کو بیمار کر دیں گے۔ نئے لوگوں کو کتنا شوق ہے خبروں میں رہنے کا، نئے لوگوں کو کتنا شوق ہے خبروں میں رہنے کا، یہ شہرت کی ہوس میں خود کو بھی اخبار کر دیں گے، یہ شہرت کی ہوس میں خود کو بھی اخبار کر دیں گے، یہ بہتا خون، یہ لاشیں، یہ جلتے گھر، یہ بربادی، یہ بہتا خون، یہ لاشیں، یہ جلتے گھر، یہ بربادی، سیاست کی زمین ایک بار پھر تیار کر دیں گے، سیاست کی زمین ایک بار پھر تیار کر دیں گے۔ شاید آپ لوگ پہنچے نہیں وہاں تک جو میں بات کہہ رہی تھی، سیاست کی زمین ایک بار تیار کر دیں گے۔ اب دیکھیے گا غزل کے شعر حاضر کر رہی ہوں، وہی لہجہ وہی شعر، اور خاص طور سے آپ لوگوں کے لیے یہ شعر میں نے لکھے ہیں یہاں کے لیے کہ گورکھپور میں مجھے تازہ شعر سنانے، سن لیجئے گا کہ یوں تو میری زندگی میں اب نیا کچھ بھی نہ تھا، یوں تو میری زندگی میں اب نیا کچھ بھی نہ تھا، غم خوشی کچھ بھی نہ تھے، اچھا برا کچھ بھی نہ تھا، غم خوشی کچھ بھی نہ تھے، اچھا برا کچھ بھی نہ تھا۔ اور خاص طور سے شعر دیکھیے گا کہ وہ تو ہم تنہا ہیں، تھک جاتے ہیں یوں ہر موڑ پر، وہ تو ہم تنہا ہیں، تھک جاتے ہیں یوں ہر موڑ پر، ہم سفر ہوتا کوئی تو راستہ کچھ بھی نہ تھا، بہت اچھا ہے، ہم سفر ہوتا کوئی، واہ 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 واہ، زندہ باد، ہم سفر ہوتا کوئی تو راستہ کچھ بھی نہ تھا۔ اور شعر دیکھیے گا کہ سوچتے تھے بعد اس کے جی نہیں پائیں گے ہم، سوچتے تھے بعد اس کے جی نہیں پائیں گے ہم، آج تک زندہ ہیں ہم جیسے ہوا کچھ بھی نہ تھا، بہت اچھا، آج تک زندہ بہت اچھا ہیں شعر ہے، واہ 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 واہ، سوچتے تھے بعد اس کے جی نہیں پائیں گے نسیم نے ہم، کہا آج تک زندہ ہیں ہم جیسے ہوا کچھ بھی نہ تھا۔ اور یہ شعر دیکھیے گا کہ اپنی کم فہمی میں اس کو تھیں بڑی آسانیاں، کم فہمی، کم سمجھنے والا، کم سمجھتے ہیں بہت سے لوگ، اپنی کم فہمی میں اس کو تھیں بہت آسانیاں، وہ مسلسل بولتا تھا سوچتا کچھ بھی نہ تھا، بہت اچھا، وہ مسلسل بولتا تھا سوچتا کچھ بھی نہ تھا۔ اور تم سے آپ سب کی نظر کر رہی ہوں، یہ شعر دیکھیے گا کہ تم سے مل کر آج جانے دل کو کیوں اچھا لگا، تم سے مل کر آج جانے دل کو کیوں اچھا لگا، ورنہ جذبہ تھا نہ کچھ احساس تھا، کچھ بھی نہ تھا، بہت اچھا، ورنہ جذبہ تھا نہ کچھ احساس تھا، کچھ بھی نہ تھا۔ بہت شکریہ، آپ لوگوں نے تازہ اشعار اتنی محبت سے سن لیجئے، اور بس اب میں زیادہ زحمت تو نہیں دینا چاہتی آپ کو، ایک آخری غزل سنا دوں اور اجازت لینا چاہوں گی آپ سے۔ ورنہ جذبہ تھا نہ کچھ احساس تھا، کچھ بھی نہ تھا۔ عرض کیا ہے کہ ہم اپنے آنسوؤں سے بھیگتی آنکھوں کو دھو لیں گے، ہم اپنے آنسوؤں سے بھیگتی آنکھوں کو دھو لیں گے، تمہاری بے رخی پر روئیں گے پر لب نہ کھولیں گے، تمہاری بے رخی پر روئیں گے پر لب نہ کھولیں گے۔ اور ایک شعر میں دے رہی ہوں، دیکھیے گا شعر یہ کہ ابھی ناراض ہو تم بولنا اچھا نہیں لگتا، ابھی ناراض ہو تم، ابھی ناراض ہو تم بولنا اچھا نہیں لگتا، ہماری قبر پر آؤ گے تو ہم بھی نہ بولیں گے،
ہماری قبر پر آؤ گے تو ہم بھی نہ بولیں گے. ابھی ناراض ہو تم, بولنا اچھا نہیں لگتا. ہماری قبر پر آؤ گے تو ہم بھی نہ بولیں گے. نسیم کے زاویے سے شعر کہہ دیا, زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ. پکارو گے ہمیں لیکن پلٹ کر ہم نہ آئیں گے. پکارو گے ہمیں لیکن پلٹ کر ہم نہ آئیں گے. کرو گے کیا کسی صورت جو ہم آنکھیں نہ کھولیں گے. کرو گے کیا کسی صورت جو ہم آنکھیں نہ کھولیں گے. اور سحر ہونے کو ہے آئے نہیں جانے کہاں ہو تم. سحر ہونے کو ہے آئے نہیں جانے کہاں ہو تم. اب آؤ گے تو ہم کچھ دیر دروازہ نہ کھولیں گے. اب آؤ گے. ارے زندہ باد زندہ باد. ایک بار اسی زندہ دلی سے نواز دیجئے گا جاتے جاتے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, بہت بہت شکریہ جی, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ایک غزل میں چاہ رہی تھی کہ ترنم سے سنا دوں آخری, اور ہاں وقت کم ہے اس لیے سنیے. آخری شعر میں سنانا چاہتی ہوں, 3-4 شعر بس, اس کے بعد اجازت چاہتی ہوں. مطلع دیکھیے گا, بالکل تازہ مطلع, تازہ غزل کا تازہ مطلع, اور اسی تازگی سے سنیے گا. بیٹیاں اس طرح گھر بار سنبھالے ہوئے ہیں. سنیے گا بھئی, زندہ ہو کے سنیے. بیٹیاں اس طرح گھر بار سنبھالے ہوئے ہیں, چھت کو جیسے در و دیوار سنبھالے ہوئے ہیں. چھت کو جیسے در و دیوار سنبھالے ہوئے ہیں. اور یہ شعر آپ سب کی خوبصورت سماعتوں کی نظر, خاص طور سے آپ کی نظر سنیے گا. ہم بھی کیا خوب ہیں. سنیے گا یہ شعر, ہمارے ادب کی محفلیں, ہماری شاعری, اور آپ لوگ اتنی اچھی طرح سنتے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ اپنے تازہ اشعار آپ کے سامنے پیش کیے جائیں. سنیے گا. ہم بھی کیا خوب ہیں, سب بکنے کو بیٹھے ہو جہاں. ہم بھی کیا خوب ہیں, سب بکنے کو بیٹھے ہو جہاں. ایسے ماحول میں کردار سنبھالے ہوئے ہیں. ایسے ماحول میں. آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو سو کیوں گئے, جاگ جاؤ بھیا, جاتے جاتے اچھی طرح سن کے جائیں جیسے گورکھپور والے سنتے ہو بھائی. ایسے ماحول میں کردار سنبھالے ہوئے ہیں. اور یہ شعر دیکھیے گا. مجھ کو مل جائے گا حق جب سے سنا ہے سب نے. مجھ کو مل جائے گا حق جب سے سنا ہے سب نے. جتنے ہمدرد ہیں تلوار سنبھالے ہوئے ہیں. جتنے ہمدرد ہیں تلوار سنبھالے ہوئے ہیں. اور میں اپنے ادب کے جو یہ گھنیرا شجر ہے ان کی نظر کرنا چاہتی ہوں. یہ شعر سنیے گا خاص طور سے. نام سن کر ہی خریدار چلے آتے ہیں. نام سن کر ہی خریدار چلے آتے ہیں. نام سن کر ہی خریدار چلے آتے ہیں. کچھ دکانیں ہیں جو بازار سنبھالے ہوئے ہیں. کچھ دکانیں ہیں جو بازار سنبھالے ہوئے ہیں. زندہ باد نسیم. واہ واہ واہ. اور یہ آخری شعر حاضر کر رہی ہوں. نفرتیں ٹی وی نے کچھ چاروں طرف پھیلائی. نفرتیں ٹی وی نے کچھ چاروں طرف پھیلائی. اور کچھ کام یہ اخبار سنبھالے ہوئے ہیں. اور کچھ کام یہ اخبار. اور آخری شعر دے کر جانا چاہتی ہے یہ معمولی سی شاعرہ. آپ کی محبتیں مل جائیں اس شعر پر. تجھ کو رکھنا ہے ہمیں اوروں سے تھوڑا سا الگ. تجھ کو رکھنا ہے ہمیں اوروں سے تھوڑا سا الگ. اے غزل ہم تیرا معیار سنبھالے ہوئے ہیں. بہت اچھا ہے. بہت اچھا نسیم. زندہ باد.
نسیم نکہت کا ایک مخصوص لہجہ ہے جو زبان اور جو احساسات کو سچی طریقے سے شاعری بناتا ہے. حضرات بہت خوش نصیبی ہے ہم سب کی کہ ایسے لوگوں کو ہم سن رہے ہیں. میں شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ اسی محبت سے مشاعرہ چلایا، اور شکر گزار ہوں اسٹار چیریٹیبل ٹرسٹ کا کہ جس نے ہر سال آپ کے لیے خوبصورت مشاعرے کی بنیاد ڈال دی.